دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سوجل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی قول کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے۔ میں لاہور سے امتیاز اتاری۔ مجھے مولانا صاحب پچھلے تقریباً کوئی سال ڈیڑھ سے نا شولڈر میں مسلز میں نا کھچاؤ پڑتے ہیں، روحانی علاج بھی کروانا ہے میں نے اپنا، اور استخارہ بھی کروانا ہے۔ والدہ کا نام زبیدہ اسلم اور میرا نام امتیاز اسلم۔ برائے مہربانی کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا بالکل استخارہ کرواتے ہیں امتیاز بھائی۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام محمد ابراہیم اور میری زوجہ کا نام گوہر جانا ہے۔ میری زوجہ کو بچپن سے آدھے سر کا درد رہتا ہے، ان کی عمر 40 سال ہے۔ اب یہ سر درد پورے سر میں ہوتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، نیند بھی نہیں آتی، غصہ بہت آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جملہ پریشانی آپ کے گھر والوں کی دور فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ ان جملہ امراض سے حفاظت کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام محمد شریف، والدہ کا نام اللہ کی بھائی ساہیوال سے، استخارہ کروانا ہے جی، اور طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، روحانی علاج کروانا ہے جی، اس کے متعلق بتائیں گے آپ، بڑی مہربانی ہوگی جی انشاءاللہ عز و جل۔ شریف بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ اسلامی بھائی ہیں یہ اپنی زوجہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو اکثر سر میں بھی درد رہتا ہے اور نیند بھی نہیں آتی اور طبیعت میں بے چینی سی کیفیت ان کے رہتی ہے۔ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنصورہ میں آپ نے ایک بڑا پیارا اور آسان عمل لکھا ہے کہ یا مجیبو، یا مجیبو، یہ 3 بار اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور 3 بار پڑھ کر اپنی زوجہ کے سر پہ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ سر کا درد جو ہے انشاءاللہ اس سے افاقہ ہو جائے گا، سر کا درد چلا جائے گا۔ اور نیند جو نہیں آتی ہے تو نیند آنے کے لیے پارہ 30 کی سورہ نبا کی آیت نمبر 9 وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ جو آیت ہے اس کی تکرار کریں، پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ وظیفہ پڑھنا جب رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹے، یہاں یہ عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی اب جیسے یہ وظیفہ جس کو نیند نہ آتی ہو وہ یہ وظیفہ پڑھے، اب سونے کے لیے جائیں گے بستر پر اس وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو جو بھی وظیفہ پڑھیں، جو بھی دعا پڑھیں رات کو سونے سے پہلے، اگر بچھونے پر بستر پر پڑھ رہے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پاؤں سمیٹ لیے جائیں۔ اگر لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں، ادب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان وظائف کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بآسانی نیند آ جائے گی۔ دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اگر ان میں سے بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ رہتا ہو کہ نیند نہیں آتی اور ہوتا ہے نا بعض اوقات طبیعت میں بے چینی سی طاری ہو جاتی ہے، سونے کے لیے جاتے ہیں بستر پر تو کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند صحیح طرح آ نہیں پاتی، تو یہ وظیفہ
یہ قرآنی آیات آپ پڑھنے کا معمول بنائیے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ استخارے کے حوالے سے بھی قولز تھی، ہمارے امتیاز بھائی کی قول تھی استخارے کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ 1.5 سال ہو چکا ہے ان کے، 1.5 سال سے شولڈر میں کافی جو ہے نا وہ درد رہتا ہے، تو استخارہ آپ نے فرمایا، کیا ان کے ساتھ معاملہ؟ اللہ تبارک و تعالی امتیاز بھائی کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اچھا، ایسا عملیہ بندش نظر وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا، صحیح کے لیے ایک روحانی علاج پیش کرتا ہوں، یا گنیجو یا گنیجو، ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہے، انشاءاللہ عز و جل ان کا جو درد وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے ماشاء اللہ۔ اچھا، ڈاکٹر سے بھی علاج کروائیں، جاری رکھیں نا، ڈاکٹر علاج بھی جاری رکھیں، تو اپنے اس کے لیے تعویذات اطہاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائے، بازو میں باندھنے کے لیے ایک تعویذ دیا جائے گا اچھا ان کو، صحیح، تو اس سے بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو تعویذات اطہاریہ کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کیجیے گا، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ شریف بھائی کی قول تھی، وہ بتا رہے ہیں کہ طبیعت میری بہت زیادہ خراب رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ ان کا بھی بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، میڈیکلی ہی پرابلم ہے، ان کے لیے بھی روحانی علاج پیش کرتا ہوں۔ امیر سنت کی بہت ہی پیاری کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 247، یا سلامو یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ صحیح، یا سلامو یا سلام، یہ وظیفہ پڑھیں، طبیعت اللہ کی رحمت سے آپ کی بہتری کی طرف آ جائے گی۔ ایک میرا مدنی مشورہ بھی قبول فرمائیں، مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں، الحمدللہ عز و جل دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ راہ خدا عز و جل میں مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ آب و ہوا تبدیل ہوگی، الحمدللہ عز و جل طبیعت میں بہتری آ جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اولا نیت و رضا الہی عز و جل کے حصول کی، ضمناً انشاءاللہ عز و جل دنیاوی فوائد اور ہماری جائز حاجات بھی اللہ کی رحمت سے پوری ہوں گی۔ سب سے بڑا فائدہ کیا حاصل ہوگا کہ علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین کچھ میسیجز بھی آپ کے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ مجھے رات کو نیند میں اور جاگتے ہوئے بھی بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اور آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے، تب بھی میں رات کو آواز سنتے ہیں، یعنی جاگتے ہوئے بھی ایسی آواز سنی جاتی ہیں۔ برائے کرم کوئی روحانی علاج بھی بتائیں تاکہ ہمارا ڈر ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائیں۔ جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ یا واحدو یا واحدو یا واحدو 1001 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ وظیفہ پڑھنا کب ہے؟ یہ وظیفہ پڑھنا ہے تنہائی میں، اور اکیلے میں ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا واحدو 1001 مرتبہ آپ پڑھیں تنہائی میں بیٹھ کر، انشاءاللہ عز و جل آپ کا ڈر خوف یہ جاتا رہے گا۔ مزید آپ اپنی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے تعویذات اطہاریہ استعمال کیجئے، اللہ کی رحمت سے آپ کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ گھر میں گھریلو ناچاکیاں دور کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بہت بہترین روحانی علاج ہے، اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ گھر کی لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوں گے اور روزی میں برکت بھی رہے گی۔ وہ عمل بہت آسان ہے، رزق میں بے پناہ برکت حاصل ہوگی۔ وہ عمل کیا ہے؟ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں، اور گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ ایک بار سورہ اخلاص آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور رزق میں برکت بھی رہے گی۔ ہمارے بزرگوں کا معمول تھا کہ دن کی ابتدا میں یہ عمل کیا کرتے تھے، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے یہ وظیفہ مدنی پنصورہ میں بھی تحریر فرمایا ہے، اسی میں سے آپ کو عرض کیا جا رہا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور رزق میں برکت بھی رہے گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کے قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے۔ میرا نام ہے محمد مجاہد، میری والدہ کا نام ہے کوثر مائک۔ مسئلہ یہ جا رہا ہے کہ جہاں پہ شادی کرنا چاہتا ہوں نا، وہاں پہ نہیں ہوتی ہے، اور رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، پھر ہوتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے۔
رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نا آپ کے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی وظیفہ بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام محمد سمیع اللہ اتاری ہے اور میری والدہ کا نام رابعہ بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے. مجھے ان کا استخارہ کروانا ہے کہ ان کو 4 سال سے نیند نہیں آ رہی، وہ میڈیسن کے آخرے پر ہیں. برائے کرم اس کا استخارہ کرتے ارشاد فرمائیں کہ ان کو نیند نہیں آتی اور کوئی عمل علاج میں وظیفہ وغیرہ ارشاد فرمائیں اور دعا بھی فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی یہ وظیفہ ارشاد فرما دیں جب سر درد ہو تو اس وقت کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ سر درد ہو. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے اور خاک مدینہ کے صدقے آپ کی والدہ کی تمام بیماریاں دور فرمائیں. استخارہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا کرواتے ہیں. نیند نہیں آتی اس حوالے سے روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، اور درد سر کے حوالے سے جو آپ نے کہا وہ بھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ نیند آور گولیوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. یہ کیا ہوتا ہے کہ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چند گولیاں ہم نے کھائیں اور نیند آنا شروع ہو گئی. یہ بہت ہی نقصان دہ ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور جسمانی صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے. نیند آور گولیوں سے حتی الامکان بچیں خود بھی اور اپنے آپ کو بھی بچا کے رکھیں. یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آگے چل کر پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ چاہے کتنی ہی گولیاں ہم استعمال کر لیں نیند نہیں آتی. تو آپ مایوس نہ ہوں، اس حوالے سے استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. شکریہ دیتا ہوں، خاصا نام خزاں دیتا ہوں. ایک 9 سال سے بیمار ہیں کہ نہ کہ گردن کا بچاؤ پچھلی طرف ہے، استخارہ کرنا اور نیلواجی کرنا ہے. 9 سال سے بیمار ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ایک اسلامی بہن کا سوال ہے، ان کا نام ہما ہے اور ان کی والدہ کا نام عائشہ ہے، کہ وہ جب بھی کوئی مدنی کام کرتی ہیں یا بدھ اجتماعات وغیرہ میں شرکت کرتی ہیں یا اس میں بیان کرتی ہیں تو ان کی طبیعت کچھ خراب ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ 2 سال سے ہے. تو وہ اپنا استخارہ کروانا چاہ رہی ہیں کہ کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں ہے. جواب عنایت فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. رکاوٹیں جو آ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ ان رکاوٹوں کو دور فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ جناب رشتہ لگتا ہی نہیں، لگتا ہے تو ٹھہرتا نہیں. اماں کا نام ہے بڑی کا، چھوٹی کا نام ہیرا ہے. ابا فاطمہ، ہیرا فاطمہ. ان کی والدہ کا نام ہے تسلیم فاطمہ. رشتوں میں رکاوٹ دور ہونے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. کچھ استخاروں کے حوالے سے بھی قولز ہیں. روحانی علاج کی جانب بڑھتے ہیں. پہلے ہمارے مجاہد بھائی کی قول تھی، انہوں نے بھی یہی مسئلہ معلوم کیا تھا کہ رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور یہ آخر میں جو قول تھی یہ بھی یہی وظیفہ معلوم کر رہے ہیں. تو رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں، نیک صالح رشتے ملیں، اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیں. لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو، اچھا دونوں کے لیے؟ ہاں دونوں کے لیے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو. اگر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، اس کے صفحہ نمبر 24 پر آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ 3 60 مرتبہ پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا 40 دن کے اندر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. اور اب تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے. تعویذات اتاریہ بھی دیے جاتے ہیں اس حوالے سے. الحمدللہ عز و جل مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر تعویذات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں. خاص رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے بھی تعویذات ہوتے ہیں، تو آپ وہ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے تھے کہ 9 سال ہو چکے ہیں یہ بیمار ہیں کافی نا. تو والدہ کا ان کی بیمار ہے 9 سال سے. جی تو اللہ عز و جل ان کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا حیو یا حیو یا حیو. اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر دیں، یا حیو پڑھ کر. صحیح. اور وہ پانی والدہ کو انشاءاللہ پلائیں، اللہ نے چاہا تو صحت حاصل ہوگی انشاءاللہ. صحیح. اچھا اس کے علاوہ آپ والدہ کے لیے آپ ایسا کیجئے کہ تعویذات اتاریہ کے بستوں پر پلیٹوں والا کورس کیا جاتا ہے. 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے.
تو آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے پلیٹیں لکھوا لیں اور 40 دن تک آپ والدہ کو پلائیں اور خوب خدمت کیجیے والدہ کی۔ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ اتنے عرصے سے والدہ بیمار ہیں، آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ شفا دینے والی ذات دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، نہ جانے ہمارا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، مقبول ہو جائے اور والدہ صحت یاب ہو جائے۔ تو آپ اچھی نیتوں کے ساتھ عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کر کے والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اللہ کی رحمت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، استخاروں کے حوالے سے بھی جوابات آپ نے استخارے فرما لیے ہوں گے۔ ہمارے سمیع اللہ بھائی کی قول تھی اور وہ بھی اپنے گھر والوں کے حوالے سے کہا تھا کہ شاید 4 سال ہو چکے ہیں ان کو نیند نہیں آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالی سکون عطا فرمائے، آمین۔ میڈیکلی ہی پرابلم آ رہا ہے۔ اچھا، صحیح۔ ایسا نظر عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ان کے لیے امیر السنت کا بہت ہی پیارا رسالہ بیمار عابد میں سے روحانی علاج پیش کرتا ہوں میں۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ سر میں درد بھی ہوتا ہے، اس کا بھی روحانی علاج کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بتا دیں۔ لا الہ الا اللہ 65 بار، یہی 65 بار بعد نماز عصر پڑھ کر سر پر دم کرنے سے آدھے اور پورے سر کا درد اللہ پاک کے کرم سے ختم ہو جائے گا۔ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، عصر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ 65 ٹائمز لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے؟ نہیں، ہاتھ نہیں رکھنا، بس ایسے دم پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے مار کر سر پر وہ صحیح ماشاء کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا، صحیح ماشاء اللہ۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، وہ بتایا تھا گھر والوں کے حوالے سے انہوں نے کہ وہ اجتماعات میں جاتے ہیں گھر والے، اور جب اجتماع کے لیے نکلتے ہیں تو طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی یہ کیفیت رہتی ہے، تو استخارہ آپ نے فرمایا تو ان کے ساتھ کیا؟ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں آ رہا، اچھا، کوئی عملیات، بندش، نظر وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا۔ اس کے لیے ایک روحانی علاج یا نافع جو 20 بار کسی کام شروع کرنے سے قبل پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ تو یا نافع گھر والے ان کے 20 مرتبہ پڑھیں، مدنی کاموں کے لیے جیسے وہ روانہ ہو تو قبل 20 بار پڑھے یا نافع انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے نا، کہ اگرچہ ان کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن عموماً نظر بھی لگ جاتی ہے، نظر کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اپنی نظر بھی وقتاً فوقتاً اترواتے رہا کریں۔ نظر بد سے حفاظت کی جو دعائیں ہیں احادیث پاک میں اور جو روحانی علاج ہیں وہ بھی ان روحانی علاج پر عمل کرتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں پر یہ مشورہ بھی آپ قبول فرما لیجئے کہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنے کارڈ کا عمل بھی کروائیے۔ بعض اوقات نظر بد لگ جاتی ہے اور اچھے خاصے ایک سلسلہ چلتے ہوئے ایک دم فوراً رک جاتا ہے، یا تو طبیعت خراب ہوئی یا بعض اوقات دل نہیں کر پاتا، اس طرح کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو تعویذات اطاریہ کے بستوں پر ہر طرح کے مسائل کے الحمدللہ عز و جل کاٹ کے عمل کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں، اسلامی بہنوں کے تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں، اسی طرح مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں اور فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کاٹ کا عمل کروائیں اور آپ کے شہر میں تعویذات اطاریہ کا بستہ نہیں ہے، تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں بھی ہاتھوں ہاتھ کاٹ کا آپشن ہے۔ تو آپ اپنا نام، والدہ کا نام، مکمل مسئلہ لکھ کر یہ فارم مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کو فارم سبمٹ کیجئے۔ مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ آپ کے لیے کاٹ کا عمل کرے گی، اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر یہ بات یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین کہ شفا فقط من جانب اللہ، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل۔ کچھ میسیجز آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے احتشام بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مدرسے میں پڑھتا ہوں، کوئی روحانی علاج بتائیں کہ مدرسے میں دل نہیں لگتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرے
یا اللہ یا رحمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام مبارک یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، مدرسے میں بھی آپ کا دل لگے گا۔ یہ 5 وقت جو آپ نے کہا کہ 5 وقت کرنا ہے، تو کیا یہ ہر نماز کے بعد کرنا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد ہی کیا جائے، دن میں 5 ٹائم یہ عمل کرنا ہے۔ اب چاہے تو ظہر کے بعد 2 مرتبہ کر لیں، مغرب کے بعد 2 مرتبہ کر لیں، عشاء کے بعد 2 مرتبہ کر لیں، تو یوں ایک ایک وقت اگر ہر نماز کے بعد کر لیں گے تو نماز پڑھتے ہیں تو یوں یاد رکھنا تعداد میں باوضو بھی رہتا ہے، باوضو بھی رہتے ہیں، اور شمار کرنا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ہر نماز کے بعد بھی چاہے تو ایک دفعہ فجر کے بعد کر لیں، فجر کی نماز پڑھ کے 1 مرتبہ ظہر کے بعد کر لیں، یوں کر سکتے 5 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، یہاں ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین کہ جن کے بچوں کے پڑھائی میں دل نہیں لگتے ہیں، تو وہ والدین، وہ سرپرست بھی اپنے بچوں کے لیے روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا امیر اہل سنت کا رسالہ ہے فرعون کا خواب، اس میں یہ روحانی علاج موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ میرے والد صاحب بزنس ابھی اسٹارٹ کیا ہے، تو اس میں کامیابی کے لیے کچھ بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے، اور رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، رزق میں برکت کا وظیفہ یہ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھا کریں، یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت بھی رہے گی، خوشحالی بھی رہے گی، تنگ دستیاں دور ہوں گی۔ اور رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ فرائض کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہے، اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر بھی عمل ہوتا رہے، اللہ کے رحمت سے دیکھیں بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کے قول ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام رمیز ہے، میں کراچی سے ہوں۔ مجھے کوئی کام نہیں ملتا، اور اگر کوئی مل بھی جائے تو اس میں میرا دل نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ رمیز بھائی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ عابد علی پاک پتن سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے فیس پہ الرجی ہو جاتی ہے، چھوٹے سے راؤنڈ بنتے ہیں جو پھیلتے جاتے ہیں، پنجابی میں جس کو میبی دھدری بولتے ہیں، تو پلیز اس کا کوئی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ محمد نظر ملتان سے۔ حسینہ بی بی جو ہے والدہ کا نام ہے، مسئلہ یہ کہ کاروبار جو ہے بڑے مسائل نکل رہے ہیں کہ چل نہیں پا رہا، بڑی کوششیں کرنے کے باوجود قرض جو ہے نا چڑھتا جا رہا ہے، آمدن کم ہو رہی ہے، جو چیز میں بھی مطلب ایک کاروبار ہے ہمارا جو ہے نا سنیکس کا، نمکین چلتا نہیں ہے، نمکو وغیرہ جو وہ چل نہیں رہا کام جو ہے، روحانی علاج وہ بتا دیں ہمیں اور استخارہ بھی کر کے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، ہمت رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، سب اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا۔ آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ شہید اختر ہے اور والدہ کا نام منظور بیگم ہے۔ پٹے میں پتھری ہیں اور وہ درد کی وجہ سے نا موو نہیں کر سکتی، وہ نا ان کو شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، جس کی وجہ سے ہم آپریٹ نہیں کروا پا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد جمشید شاہد ہے، میری امی کا نام ہے شاہدہ شاہد، اور مسئلہ یہ ہے کہ میری اس وقت اچھی جاب ہے، لیکن کمپنی میں مجھے ایک اور جاب کی آفر آئی ہے، اور مجھے پتہ نہیں لگا کہ میں یہ نیو جاب لے لوں یا جو جاب ہے اسی میں رہوں۔ جی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام سہیل رستم ہے اور میری والدہ کا نام نجبہ جبی ہے۔ میرا 6 ماہ پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ٹانگ میں پٹ والی جگہ پہ ریشہ ڈل گیا، ریشہ ختم نہیں ہو رہا۔ 6 ماہ تک میں نے بہت سارا علاج کروا لیا لیکن ریشہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے اور استخارہ کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے سہیل بھائی، واقعی آزمائی سے انشاءاللہ بہتر ہوں گے تمام معاملات۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، کیا معلوم آپ کی یہی وقتی طور پر آزمائش، یہ بیماری درجات کی بلندی کا سبب بن جائے۔ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ بیماریاں تو درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔
تاکہ آپ کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں. پڑھنے کے لیے اس کا ایک وظیفہ بتائیں گے تاکہ آپ پہ جو ریشہ وغیرہ کا معاملہ آ رہا ہے نا یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل, اور آپ جلدی سے اللہ کی رحمت سے صحت یاب ہو کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے. استخارے آپ فرما لیجیے. روحانی علاج کی جانب پڑھتے ہیں. ہمارے رمیز بھائی کو کام نہیں مل پا رہا, ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی ایک تعداد ہو کہ بیچارے کام نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہو, روزگار نہ مل رہا ہو, ملازمت نہ مل رہی, جاب کے لیے جاتے ہیں, پورا دن لائنوں میں لگے رہتے ہیں لیکن نہیں بن پاتی ترکیب. دعا بھی فرما دیجیے اور کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جاب کے لیے جائیں تو پہلی دفعہ میں ہی کام ہو جائے انشاءاللہ. اللہ عز و جل ان کے روزگار کی اور معاشی جو پریشانی ہے اپنی رحمت سے دور فرمائے. چڑیا اور اندھا صاحب کے صفحہ نمبر 28 پر ملازمت ملنے کا ایک پیارا وظیفہ تحریر فرمایا ہے. غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو صحیح 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہو انشاءاللہ. اچھا, ہمارے عابد علی بھائی بتا رہے تھے کہ چہرے پر ان کے الرجی ہو گئی ہے کافی نا, تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ. اس حوالے سے مدنی پنصورہ میں ایک بڑا پیارا اور آسان وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ یا رقیبو یہ 3 بار پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیریں گے. انہوں نے کہا چہرے پر عجیب دانے سے نکل آتے ہیں, الرجی ہو جاتی ہے, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے یہ مرض جاتا ہے. صحیح ماشاءاللہ. اچھا, شوگر بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی ایک کال آئی تھی. شوگر کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنصورہ, اس میں آپ نے شوگر کا علاج تحریر فرمایا ہے. یہ قرآنی دعا ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ قرآنی دعا روزانہ صبح اور شام 3 بار اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں. مدت علاج تا حصول شفا, انشاءاللہ شوگر میں افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ سوجل. اور اس سے پہلے جو الرجی کا روحانی علاج بتایا گیا تھا, ابھی نظر پڑی میسیجز پر, تو اس میں ایک میسیج ہمارے اسلامی بھائی کی طرف سے آیا ہے کہ میری والدہ کو بھی الرجی ہے اور سال میں 3 مہینے ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو ان کی والدہ بھی وہی روحانی علاج پر عمل کر سکتی ہیں جو آپ کو ابھی بتایا گیا. یا رقیبو 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے, چہرے پر الرجی ہے تو چہرے پر ہاتھ پھیر لیں انشاءاللہ عز و جل. چہرے کے دانے بھی ختم ہو جائیں گے, الرجی بھی صحیح ہو جائے گی. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. ہمارے ملتان شریف سے کال کی تھی ایک اسلامی بھائی نے, انہوں نے اپنے مسائل کے حوالے سے بتایا تھا کہ کاروبار بھی مسائل چل رہے ہیں, اچھا نہیں چل رہا اور بار قرض تلے دبتا چلا جا رہا ہوں. تو آپ نے استخارہ فرمائے ان کے ساتھ. جی, ان کا استخارہ ہوا نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نظر وظیفہ ارشاد فرمائے. ان کے لیے ایک وظیفہ بیمار عابد سے میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار, 1 بار آیت الکرسی, 3 بار سورہ فلق اور 3 بار سورہ ناس. 3 عدد لال مرچوں پر دم کر کے اپنے اوپر یا کوئی اور جو محرم وغیرہ اپنے ان کے ارد گرد جو ہے 21 بار گھما کر چولہے وغیرہ میں جلا دیں, تو اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے نظر کے معاملات ختم ہو جائیں گے. اور کوشش کر کے صدقہ بھی نکالیں کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, رزق میں برکت پیدا کرتا ہے. میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں. آپ دیکھیں غیب طور پہ انشاءاللہ عز و جل اسباب بن جائیں گے, راہیں بنتی ہوئی چلے جائیں گے, اللہ کی رحمت سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. ملتان شریف سے کال کیا آپ نے. مدینہ الاولیاء ملتان میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود ہے. ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے, شرکت کر کے دعائیں کریں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ہمارے جمشید بھائی کی کال تھی, وہ معلوم کر رہے ہیں کہ اس وقت میں جاب کر رہا ہوں. اچھا, مجھے اگلی جگہ سے ایک اور جگہ سے جاب کی آفر آئی ہے نا, تو اب یہ جاب بھی اچھی ہے, اب میں یہیں کرتا رہوں یا وہاں جانا میرے لیے بہتر ہے؟ دونوں بہتر کا اشارہ ہے. دونوں میں بہتر کا اشارہ ہے. یہاں پہ بھی کرنا میں بہتری کا ہے, اگر وہاں جاتے ہیں تو اس میں بھی بہتری کا ہے. جی, بہتری کا اشارہ. تو اب جہاں پر ان کو خود فیصلہ کر لیں, فیصلہ کریں جو بھی صحیح. ہمارے سہیل بھائی کی کال تھی, بتا رہے ہیں کہ 6 ماہ پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا, کافی انہوں نے علاج بھی کروایا. اب کچھ ہے ان کے ساتھ تکلیف کا معاملہ کہ ریشہ ان کے وہ ختم نہیں ہو پا رہا, تو استخارے کا تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے, بیماری کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی دے. ان کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں. یا مؤمنو 115 بار صحیح پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائیں گے.
माशाअल्लाह। और दूसरा सुहेल भाई, आप ताबीदात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिए, कार्ड का अमल करवाइए, जो आपकी थोड़ी चल रही है ना परेशानी, अल्लाह की रहमत से बेहतर हो जाए, बहुत जल्द आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, सेहतयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। हमारे परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि दावत इस्लामी के मदनी काफिले में सफ़र करके हफ्तावार सुन्नत व बड़े इज्तिमा में शिरकत करके दुआएँ करें। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, मसाइल हल होंगे। यहाँ एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और यह मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, आमीन। बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे, आमीन या रहमान रहीम। जिन इस्लामी भाइयों ने, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन ने अपनी बीमारियों का बताया, परेशानियों का इजहार किया, हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के सदके उनकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, कर्जदारियाँ, घरेलू नाचाकियाँ, लड़ाई झगड़े दूर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की, आमीन आमीन आमीन। बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दिल का उजड़ा चमन हो फिर आबाद, कोई ऐसी हवा चला या रब, कोई ऐसी चला